وائس آف سینیرا کے سننے والوں کو میرا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے کہکے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نگاہیں گھمائیں۔ اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر لیمپ چلانے کی کوشش کی۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کر دیا تھا، مگر اسے یہ روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے، اس سناٹے اور اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی، یہاں تک کہ چھت پر لٹکا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھی۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں ہے، بلکہ یورپ کے ایک خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے ایک خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل بھی ابھی تک گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برسوں ہو گئے اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوشش اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھی کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ انسومنیا یعنی بے خوابی کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوشش کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں سو جاتا، جس کی وجہ سے زندگی متاثر ہونے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈرونے خواب لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ اس کو ان خوابوں سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا تھا جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہونے لگا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹیلین میں آتے یہ پروگرامز اسے قطعاً سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔
تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود سے اور دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن اور کف لنگ اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار سیلف ڈسٹرکٹیو اور سوسائڈل ٹیمپرامنٹ رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ اب سکندر شہریار بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کا ہوٹل ویا وٹوریو وینیٹو کے کچھ ہی فاصلے پر اس کا آفس باربرینی تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میں میٹرو بس کا صرف ایک ہی سٹاپ تھا۔ مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن گیا اور آفس کی گاڑی نے اس کو پک کیا تو یہ ایک سٹاپ کا فاصلہ طے کرتے اس کو 1.25 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک جام روم کا بھی مسئلہ تھا۔ تب کل ہی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ آفس میٹرو میں جایا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی نام کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا تو نہیں تھا، مگر ٹریفک جام میں پھنسے رہنے سے بہت بہتر تھا۔ یوں آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیور والی سہولت کو اس نے پہلے دن ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش کا حصہ بنے وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہو۔ فیشن اور اسٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ عورتوں کے لباس، ان کا میک اپ، ہینڈ بیگ، سینڈلز، مردوں کے سوٹس، ٹائز، جوتے، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد اسٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا تھا رومن بڑے کلاسی اور اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے اسٹیشن پہ اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا تھا۔ ویا باربرینی پر میٹرو اسٹیشن سے بہت نزدیک ہی اس کا آفس تھا۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس میں آیا تھا۔ وہ جن کاموں کے انجام کے لیے بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا۔ آفس میں جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا ان سے کل اور آج ہی ہائے ہیلو کے بعد صرف اور صرف پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہوئی، کام کی بات مکمل پیشہ ورانہ انداز میں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں سے جا کر کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے ہوٹل کے روم میں جا کر بند ہو جاتا یا شاید روم کی گلیوں کوچوں میں تنہا پھرتا تھا، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے ایسی کشش نہ رکھتی تھی کہ وہ آفس سے جلدی اٹھنے کی خواہش رکھتا۔ مگر چونکہ آفس ٹائم پر ختم ہو چکا تھا، ایک ایک کر کے سارا آفس خالی ہو رہا تھا، سو وہ بھی آفس سے نکل آیا تھا۔ اسے راستے کا 2 دن میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور اس کی جیب میں روم کا جامع نقشہ بھی موجود تھا۔ گویا راستہ بھٹکنے کا امکان نہ تھا۔ چنانچہ بجائے میٹرو اسٹیشن کی طرف جانے کے اس نے پیدل اپنے ہوٹل تک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور روم میں موسم خاصا خوشگوار تھا۔ سورج آج کل قریباً 8:45 بجے غروب ہوا کرتا تھا، سو ان دنوں یہاں شامیں بڑی لمبی تھی۔ وہ ویا باربرینی سے ویا وینیٹو کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد قدیم عمارتیں تھیں، فوارے تھے، مگر اسے روم کی ہسٹری میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس خواب کے حصار میں موجود تھا، اور اگلے کئی دن اس خوف کے سبب اس نے سونا نہیں تھا۔ اس نے آج صبح نہ تو ناشتہ کیا تھا، نہ ہی دوپہر میں لنچ۔ آفس میں خالی پیٹ کافی کے 3 کپ ضرور پیے تھے۔ اسے سڑک کے کنارے ایک پیزیریا نظر آیا، تب اسے اپنے آج تمام دن کچھ بھی نہ کھانے کا احساس ہوا۔ وہ یہاں سے پیزا کھاتا ہوا چلا جائے گا، پھر اپنے ہوٹل کے روم میں بند ہو کر رات گئے تک اپنے آفس کا کام کرتا رہے گا، اس نے دل ہی دل میں طے کیا۔ ابھی چونکہ ڈنر ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے چھوٹے سے پیزیریا میں میزوں پر 2-4 لوگ ہی بیٹھے نظر آئے۔ وہ اپنا پیزا آرڈر کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آ گیا تھا، مگر اٹلی میں اٹیلین سیکھے بغیر اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا اس قدر مشکل کام ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ پیزا آرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے تقریباً 10 منٹ گزر گئے تھے،
کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے درمیانی عمر کے اٹالین مرد اور عورت انگریزی سے قطعاً واقف نہ تھے۔ وہ دونوں مرد اور عورت خوش اخلاقی سے مسکرا کے اس کے انگریزی کے لفظوں کے جواب اپنی سمجھ کے مطابق دے رہے تھے۔ اچھا، تو وہ اپنی پیزا کی یہ ٹاپنگ چاہتا ہے، فلاں طرح کی مشرومز کا اضافہ چاہتا ہے، پوموڈورو چاہتا ہے۔ نہ جانے وہ اسے کیا کیا اٹھا کر دکھا رہے تھے، ساتھ ان اشیاء کے نہ جانے کیا کیا اٹالین نام لے رہے تھے۔ وہ دونوں تحمل سے اسے وقت دے رہے تھے۔ وہ اس بیکار کی مشقت سے بیزار ہو گیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہوٹل جا کر کھانا کھائے، جہاں انگریزی سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ قریب تھا کہ وہ انگریزی ہی میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے پلٹ جاتا کہ اچانک بالکل پیچھے والی میز سے اٹھ کر ایک اٹالین لڑکی اس کے پاس آئی۔ "May I help you?" وہ انگریزی میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اتنا وقت یہاں کھڑے ہو کر برباد کر چکا تھا تو اب یہاں سے کھانا کھا کر ہی جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ بھی اس لڑکی کو انگریزی میں یہ سمجھانا ہی چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کا پیزا آرڈر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بڑی روانی سے گڑپٹ کرتی سامنے کھڑے مردوں اور خاتون سے اٹالین میں چند جملے بولی۔ جملے کے لفظ اگر توڑ پھوڑ کر بھی بولے گئے ہوتے تب بھی اس کے سر کے اوپر سے ہی گزرنے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی عورت "اوہ" کہتی ہوئی مسکراتے ہوئے اندر غالباً کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مرد اس اٹالین لڑکی سے اٹالین میں بات کر رہا تھا۔ وہ زبان گہر میں باتیں کرتے ان دو افراد کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مرد کے مسکرا کر اپنی طرف دیکھنے سے اتنا اندازہ اسے ہو رہا تھا کہ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ "یہ آپ سے معذرت کر رہے ہیں کہ آپ کو زحمت ہوئی." لڑکی اب اس سے مخاطب ہوئی تھی، گویا اٹالین جملوں کا انگریزی میں خلاصہ بیان کیا تھا۔ "میں نے آپ کا پیزا آرڈر کر دیا ہے۔ اصل میں اس ٹیبل پر بیٹھی تھی اور آپ کی ساری بات سن لی تھی." اس نے کاؤنٹر کے قریب ترین میز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے نظر گھما کر اس میز کی طرف دیکھا۔ وہاں اس لڑکی کا چند لقمے کھایا ہوا پیزا اور کولڈ ڈرنک تک کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ "تھینکس." اس نے پرتکلف انداز میں سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا شکریہ ادا کیا۔ "آپ کے پیزا میں کسی بھی طرح کا میٹ نہیں ہونا چاہیے، میٹ اسٹاک بھی نہیں ہونا چاہیے اور وائن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل سادہ مشرومز والا اور سبزیوں والا پیزا کھانا چاہتے ہیں." وہ مسکرا کر اس سے بولی۔ "یس، تھینکس." اس بار اس نے یہ لفظ سنجیدگی سے کہا۔ "مائی پلیزر." وہ خوش اخلاقی سے مسکرائی۔ "آپ بل پے کر دیے گا؟ پیزا تیار ہو رہا ہے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، تب تک آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بل پے کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی اور میز منتخب کر کے وہاں بیٹھنے کے ارادے سے مڑا۔ وہ لڑکی بھی اس کے سامنے کاؤنٹر سے ہٹی تھی، مگر جیسے ہی کاؤنٹر سے ہٹ کر وہ اس لڑکی کی میز کے قریب پہنچے، وہ اس سے بولی، "آئیے، بیٹھیے۔" اس نے بالکل ابھی اس کی مدد کی تھی، وہ فوراً بد اخلاقی دکھا کر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، دل میں اسے یہ پیشکش اور بے تکلفی گراں گزری تھی۔ بہرحال وہ مجبوراً اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، بے حد بے تکلف انداز میں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا ہو یا کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے رہے ہوں اور ان کے اجزاء دیکھنا چاہیں تو پورک کے لیے سٹروٹو کا لفظ یاد رکھیے اور وائن کے لیے وائنو۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ غالباً اسے بلا وجہ اور بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی خوش اخلاقی دکھانے اور گفتگو کرنے کا موڈ نہ تھا، مگر اس سے مدد لینے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ اس کا خمیازہ بھگتنا ہی تھا۔ اس نے سنجیدگی سے صرف اس کی بات سنی، جواب میں کچھ بھی نہیں بولا۔ مگر اس لڑکی کو اس کے کچھ بولنے یا نہ بولنے سے یقیناً کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے مزید بتا رہی تھی۔ اٹالین زبان زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اٹالین کے بہت سے الفاظ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، جیسے پاپچینو، ایسپریسو، جیلیٹو، پاستا، پیزا کیفے، سولو، پیپرازی۔ وہ اپنی آنکھوں پر لگے اسٹائلش گلاسز کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ 22-23 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی،
اس نے بلیک کلر کی کیپری پینٹ ریڈ کلر کی اسٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ اس کے سلکی بال سرخ اور براؤن کلر کے تھے اور ان سے اس نے اونچی کر کے پونی بنا رکھی تھی۔ لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی تھی۔ اس کی خوبصورت سے تراشے ناخن پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ اس کے بلیک فریم والے اسٹائلش اور فیشن کے مطابق گلاسز دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ کسی مانے جانے ڈیزائنر کے ہیں، شاید ارمانی کے یا اس کی ٹکر کے کسی ڈیزائنر کے وغیرہ۔ دیگر تمام اٹیلینز کی طرح فیشن اور اسٹائل یقیناً اس کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے انداز شاہانہ تھے اور اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ جب وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی اس سے گفتگو کر رہی تھی تو بغیر کسی دلچسپی کے ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ البریتو سگنور گریزی؟ البریتو مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ گریزی؟ شکریہ کو بولتے ہیں، یہ تو پتہ ہوگا نا؟ جی، اس کے طویل جملوں کے بعد جواب میں اس کے جملے ایک یا دو الفاظ سے طویل نہ تھے۔ البریتو اور سلویا میاں بیوی ہیں اور میں چھوٹی سی تھی نا جب سے یہ دونوں یہ پزیریا چلا رہے ہیں، جن معلومات کے حصول میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ فراہم کر رہی تھی۔ اس گلے پڑی مصیبت سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ اسے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنا پزا کھانا شروع کر دے۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اس سے معذرت کر کے یہاں سے اٹھ کر جائے گا۔ سکندر کو کھانا شروع کرتے دیکھ کر اس نے بھی اپنا ٹھنڈا ہو چکا پزا کھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ پزا کھانے پزیریا آئے ہیں۔ آپ کو صحیح معنوں میں اٹیلین پزے کا جو مزہ ان چھوٹے چھوٹے پزیریا میں ملے گا وہ بڑے ہوٹلوں میں نہیں مل سکتا۔ رومن پزا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کرسٹ بڑا پتلا ہوتا ہے۔ وہ اٹیلین پزا کا جو مزہ آپ کو اس میں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اٹلی سے باہر دیگر بیشتر ممالک میں جو لوگ پزا بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ عموماً پزا کا امریکن ورژن ہوتا ہے۔ ان بیچاروں نے کبھی اصلی اٹیلین پزا کا مزہ ہی نہیں چکھا ہوتا، اس لیے وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طویل گفتگو میں دلچسپی رکھتا بھی ہے یا نہیں، اسے پزا کی اٹیلین اور امریکن فرق معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی بھی ہے یا نہیں، اس سے بے نیاز وہ کھاتے ہوئے مسلسل بولنے میں مگن تھی۔ اس کی انگریزی بڑی رواں تھی، اس کا لہجہ برٹش تھا، مگر پھر بھی اس کی انگریزی میں کہیں کہیں اٹیلین تلفظ کی جھلکیاں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پزا کھاتے ہوئے کچھ سوچ کے مسکرائی تھی۔ اتنی دیر سے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ پزا کا نوالہ لیتے ہوئے اس نے محض خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ میں لیزا ہوں۔ وہ اب اس کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ سکندر؟ ٹورسٹ ہیں؟ روم گھومنے آئے ہیں؟ نہیں، آفیشیل کام سے۔ اب قبل اس کے کہ اس کا مزید تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، یہ گفتگو جس میں اس کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی مزید ذاتیات کی طرف جاتی۔ وہ اپنے پزا کا آخری لقمہ کھا کر چھری اور کانٹا میز پر رکھتے ہوئے اسے بولا، آپ کا بہت شکریہ لیزا، آپ نے میری مدد کی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے زبردستی چہرے پر مروت اور شائستگی کی مسکراہٹ سجائی۔ وہ جواباً خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اس نے چھری اور کانٹا پلیٹ پر رکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چھاؤ سکندر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سکندر نے اس کا بڑا ہاتھ مسافے کے لیے تھام لیا تھا۔ چھاؤ لیزا، اس نے بھی اٹیلین ہی انداز میں اسے خدا حافظ کہا، چہرے پہ خوش اخلاقی والی ہلکی سی مسکراہٹ رکھتے۔ وہ اپنے ہوٹل کی طرف جانے والے راستے پر رواں تھا۔ وہ پتھروں سے بنی کئی سو سال قدیم اسٹریٹ سے گزر رہا تھا۔ ارد گرد کئی سو سال پرانی عمارتیں تھیں۔ اس سڑک پر بھی ایک فوارہ تھا۔ ایسا لگتا تھا روم کی ہر گلی، ہر سڑک پر ایک فوارہ تھا۔ کئی جگہ یہ محض خوبصورتی کے لیے تھے اور کئی جگہ یہ پانی پینے کے لیے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بغیر راستہ بھٹکے وہ اپنے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا۔
اس کے ہوٹل کی بلڈنگ بھی 16ویں صدی میں کسی رومن بادشاہ کے لیے بنائی گئی تھی، ایک محل کی طرح، جسے بعد میں سرے سے تعمیر کر کے اس ہوٹل کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہوٹل میں تمام تر جدتیں اور جدید ترین سہولیات موجود تھی، مگر اس طرح کہ اس کی اصل شکل اور تاریخی حیثیت بھی برقرار رکھی گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ آ چکا تھا، اب رات گئے تک اسے خود کو آفس کے کاموں میں مصروف رکھنا تھا۔ اس نے روم سروس کال کر کے اپنے لیے کافی منگوائی تھی اور خود کو کاموں میں غرق کر لیا تھا۔ وہ گزری رات کے خواب کو آج کسی بھی قیمت پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔